ہاں وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد تم اپنے آگے پانی کے چھینٹے مار ڈالو کپڑے پہ، تاکہ وہم یہ رہے کہ وہ تو وہی یار وہ پانی ہے جو میں نے مارا تھا، پیشاب کا تھوڑا ہے، تاکہ تمہارا وہ وہم ختم ہو جائے۔ بلیڈ سے مونچھیں صاف کریں؟ بالکل نہیں، کینچی سے کٹوائیں۔ حضور کا حکم ہے اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ آج کل تو ماشاءاللہ داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی چٹ، او ماشاءاللہ پتہ نہیں لگتا یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ نہیں، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ یہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں؟ حالانکہ مرد کی علامت ہی داڑھی ہے۔ زینت الرجال اللحا، عربوں کا علماء کا محاورہ ہے کہ مرد کی زینت داڑھی ہے، وہ زینت الجبال اللحا، اور پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، وہ زینت النساء الحیا، عورت کی زینت حیا ہے۔ عورت کی زینت میک اپ میں نہیں ہے، اس کی ماڈلنگ میں نہیں ہے، اس کی زینت حیا میں ہے۔ جتنا حیا زیادہ ہوگا اتنا جمال زیادہ ہوگا، اور جو ہر وقت منہ کھول کے پھرتی رہیں گی وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ختم ہو جائیں گی، ان کا نور ہی نہیں رہتا، اس کے تر و تازگی بھی نہیں رہتی چہرے کے اندر۔ دیکھا نہیں اللہ والے کیسے کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں کہ نظر ہی نہ پڑے کسی پہ، اس لیے پھر ان کی نظر میں اثر ہوتا۔ تم 24 گھنٹے لوگوں کی عورتیں دیکھتے رہو تو اثر کیا ہوگا؟ ہر وقت عجیب سی کیفیت رہتی ہے، نماز کی پابندی بھی نہیں ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے۔ ہاں، اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھیں۔ 3 دن کے بعد تم خود جا کے کہہ دو السلام علیکم۔ اب اگر وہ جواب نہ دے پھر گناہ اسی پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے تحت عوام کی بھی، حکومت کی بھی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار دو عالم کے اس اعزاز کی حفاظت کرے، ہر لحاظ سے حفاظت کرے۔ قادیانیوں سے کسی قسم کا ربط نہ رکھیں، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا۔ دیکھو نا جی، بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے بھی بعض اوقات، وہ جی یہودیوں سے کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے جائز ہے، ہندوؤں سے جائز ہے، سکھوں سے جائز، قادیانیوں سے کیوں؟ میرا بھائی بات کو سمجھا کرو۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، یہودی یہودی کہتا ہے، عیسائی یہ بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق یا لین دین معاملات رکھنا بالکل حرام ہے، ملازمت بھی نہ کریں ان کے ہاں۔ ایسی ماڈلنگ کرنا جس میں کسی پروڈکٹ کے ساتھ کسی مرد کی تصویر ہو، بالکل حرام ہے۔ ہاں، ماڈلنگ اگر صرف مرد ہے لیکن عورت اکٹھے نہ ہو۔ ایک کہتے ہیں شارجہ میں ایک مولوی نے کہا کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اللہ نے اس کو سنت سے محروم کیا ہے، تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، من تہاون فی النوافل، جو نفلیں پڑھتا تھا لیکن اب سستی کرتا ہے تو اس کو اوقب بحرمان سنت، اللہ اس کو سنت سے محروم کر دیں گے، اور جو سنتوں میں غفلت کرے گا اللہ فرض بھی چھڑا دیں گے، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ کے بعد 4 یا 6 سنتیں ہیں، اگر اس کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس لیے دور میں سنت لباس، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک پہنی، اوپر لمبا کرتا پہنا چھوٹی پنڈلیوں تک، اور سر پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک استعمال فرمائی۔ آپ نے شلوار خریدی ہے لیکن پہنی نہیں،
اور تعریف بھی کی کہ یہ اچھا لباس ہے ماشاءاللہ ستر چھپانے کے لیے. یعنی حضور کو شلوار پسند تھی لیکن استعمال نہیں کی. آج کل یوں سمجھ لیں، بہرحال میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دیانتداری سے کہتا ہوں یہ تبلیغی والوں کا جو لباس ہے تقریباً سنت کے قریب ہے. 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً سنت کے قریب ہے. پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے بھئی، نہ ہی پہنو، ایسے پھرتے رہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ پینٹ میں بھی تو آپ کا بدن پوری طرح نظر آتی ہے نا ہر چیز. تو اس طرح نہ پہنو گے تو کم چلو ایک گناہ تو ہوگا نا ننگے ہونے کا. بہرحال جائز ہے حضرت، پہنو جو مرضی ہے پہنو. بہرحال یہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی تو مجھے بھی بھیج دیں کہ کوئی قبائلی وفد گیا تھا حضور کے زمانے میں اور وہ انہوں نے شلوار قمیض پہنی. حضور کے زمانے میں کوئی پٹھانوں کا وفد نہیں گیا. اگر کسی آدمی نے برائی کی نیت کی لیکن برائی نہیں کی تو اس کی نیکی لکھی جائے گی. نماز استخارہ میرا بھائی، جیسے نماز پڑھتے ہو 2 رکعت نیت استخارہ سے پڑھ لو اور اس کے بعد دعا استخارہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو. اگر ایک دن میں دل کا فیصلہ نہ ہو پھر دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7 دن تک کرتے رہو. استخارے کے بعد جو کام ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. استخارے کے بعد بات کا، ہاں جی بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ. یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارے میں خواب نظر آئے، یہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں باتیں. ہم بستری کے بعد مرد اور عورت غسل کیسے، آپ ویسے غسل نہیں کرتے کہ وہاں کوئی نیا طریقہ ہے. بدن دھوئیں، وضو کریں، پھر غسل کریں. اگر شوہر خط میں لکھ کے طلاق بھیجے، لفظ طلاق ایک دفعہ استعمال کرے تو 1 طلاق ہوگی، 3 دفعہ کرے تو 3 ہوگی. اتحیات میں انگلی جو ہے نا جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی، اللہ کا اس بات. بہرحال کھڑی رکھے، گرا دے. حضرت علی اور عائشہ کی جنگ کی ہوئی تھی، ماں بیٹے میں ہو جاتی ہے. تمہارے یہاں ماں بیٹا نہیں لڑتے، اتفاق ہے. اس قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، اجتہادی حق حضرت علی کے ساتھ تھا لیکن سیدہ عائشہ کی خطا اجتہادی تھی، اللہ نے معاف کر دی. میری 3 بیٹیاں ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، بول بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میری بیٹی یاد رکھیں، ایک تو ان کو زمزم باقاعدگی سے صبح و شام چاہے 1 گھونٹ بھی ہو پلائیں، اسی نیت سے. اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے رکھیں، جب پانی ختم ہو پھر پڑھیں. الحمدللہ جن لوگوں نے آزمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے. تو کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے. اللہ ہر مسلمان کو اولاد دے اور اولاد صالح عطا فرمائے. ہاں بالکل افضل یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد تاخیر نہ ہو، لیکن میرا بھائی جب امام ترمذی نے فرمایا تھا اس وقت 20 لاکھ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا. اب حالات ہیں، اتنا رش ہے، اتنا لوگ وضو کر رہے ہیں، تو اس لیے رعایت کی جاتی ہے. بیعت ہونا بالکل ضروری ہے. حضور کی بیعت الاسلام بھی تھی، بیعت الجہاد بھی تھی، بیعت السمع والطاعہ بھی تھی. اس لیے اگر اچھا آدمی ملے، اچھا مرشد ملے تو بالکل بیعت کریں. میں نے حفظ کیا ہے لیکن یاد کرتا ہوں، آپ یاد کرتے رہیں، بھول جاتی ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھوڑو نہیں تم. عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن، اس کے بعد ساری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہو.
اب بھی کر سکتے ہو بچوں کا، جوان بچوں کا بھی کر سکتے ہو۔ ریا سے کیسے بچیں؟ استغفار کرو، چھپ کے عبادت کرو جہاں کسی کی نظر ہی نہ پڑے، ریا خود بخود نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک رشتہ دار جن سلو کرنے میں لڑائی کا خدشہ ہے، اس صورت میں ان سے سلو کرنے، بہرحال سلو میں تو لڑائی کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے حالات ہیں تو دور رہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات پڑھیں تو میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پڑھا کرو، اچھی بات ہے نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی۔ بہرحال آپ اللہ سے دعا مانگتی رہیں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود 1000 دفعہ پڑھیں روز۔ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلبی و قلب زوجی، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی اور کا لڑکا یا لڑکی لے کے بیٹا بنائیں گے، لیکن نام اسی کے والد کا رہے گا، تمہارا نام نہیں، ناجائز ہے اس کے ساتھ۔ ایک آدمی نے بیوی کا حق المہر ادا نہیں کیا، حج پہ آ گیا۔ حج تو ہو جائے گا، بیوی سے حق المہر دے دو۔ جب حج پہ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہو تو بیوی کے حق المہر کیوں نہیں دیتے؟ 2 چمچ زیتون کا تیل خالص، شرط یہ ہے خالص ہو۔ اور تیل زیتون کا 2 قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے، ایک ہے لگانے کے لیے۔ کھانے والا لینا ہے آپ نے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن۔ وہ 2 چمچ نہار منہ اور 2 چمچ رات کو پئیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی۔ کہتے ہیں جی کہ بہرحال بچت کا جو اکاؤنٹ ہے نا سیونگ، اس میں جمع کرانا رقم حرام ہے۔ مدرسے میں بیٹی کو کورس ہے، بالغ ہو جائے تو دوران تعلیم شادی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، کیا ہے، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر عورت حاملہ ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اس کے حمل گرنے کا خطرہ ہے، پھر نہ ملو، ورنہ تو شریعت میں کوئی منع نہیں۔ قادیانی کی مذہب اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ میں گاؤں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیا میں بچوں سے فیس لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتے ہو۔ قبرستان میں جا کے یاسین پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ ہیں، دوا ڈالیں، ماریں ان کو۔ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تو کفارے میں 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ میاں کو قرآن پاک نہیں آتا، اگر میں پڑھوں اس کو ثواب ہوگا، وہ بیٹھ کے سنتا رہے، تب ثواب ہوگا، بغیر سنتے ہوئے کیسے ثواب ہوگا؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے، وہ بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ عورت اپنے شہر میں جماعت کر سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بالکل نہیں، خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عورت اپنی رانوں اور پنڈلیوں کو ہاں بھی ایسی نہ بچھائے، تھوڑا اونچا رکھے زمین سے۔ جنت البقیع، اصل تو وہ مقام ہے بقیع الغرقد، جگہ کا نام ہے، لیکن چونکہ مدینہ پاک کا قبرستان ہے تو تفاعلاً اس کو جنت البقیع کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔ حتیم میں کوئی پیغمبر مدفون نہیں ہے۔ تمہیں شوق ہے نا قبروں پہ نمازیں پڑھنے کا، وہاں کسی کی قبر نہیں ہے۔ یہ بیچارے کعبے میں حج کے بعد بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و اگر وہاں حتیم میں قبر ہوتی تو حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اس کے اوپر۔ قبر پر تو پاؤں رکھنا ناجائز ہے۔
بہرحال جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے. بدقسمت ہے جو جنازہ نہیں پڑھتا. ہم کسی کا پڑھیں گے تو کوئی ہمارا پڑھے گا. میرا بچہ ضد کرتا ہے اس کو بھی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو. وسوسے آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں. اللہ اکبر.